السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ میں ہوں میر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اترا پروڈکشن۔ فرینڈز، آج کل میرے اپنے ولاگ نہیں آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پڑوس میں ہے، ہمارے علاقے میں ایک عرس ہے، تو انہوں نے مجھے ایک ہفتے کے لیے بک کیا ہوا ہے کہ آپ نے ہماری ڈیلی ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ میرے اپنے ولاگ نہیں آ رہے۔ تو آج 10 ہے اور کل 11 سے ان کا عرس سٹارٹ ہو رہا ہے، کل اور پرسوں کا دن ہے، تو اس کے بعد میں اپنے ولاگ اپلوڈ کیا کروں گا۔ تو 2 پارٹ میں پہلے سے اپلوڈ کر چکا ہوں، آج میں تیسرا پارٹ اپلوڈ کرنے لگا ہوں، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس پارٹ میں کیا ہے۔ اچھا قادر صاحب، یہ آپ نے نگ اٹھایا ہوا ہے کیونکہ میں سب سے علیحدہ رکھا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ یہ ایک انگوٹھی ہے، اس کو میں خاص دیکھتا رہتا ہوں جب سے حقیق نکالے تھے آپ کی باکس سے۔ تو یہ آپ کے وصال سے تقریباً یعنی یکم جو ربیع ثانی جمادی الاول، یکم جمادی الاول کو جب چاند نظر آیا نا خواجہ فقیر سلطان علی صاحب کے عرس کا، تو میں دربار میں کھڑا تھا، میں نے آپ کو مبارک دی مجذوب زمادر شاہ فقیر احمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اپنے نانا ابو کو۔ میں نے کہا جی، کہتے ہاں چچا فقیر صاحب کا عرس ہے۔ تو اپنی بیٹی کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ میری بیٹی کب آئے گی، زینب بی بی جو فوت ہو گئی ہے میری خالہ جان۔ تو میں نے کہا جی وہ تو 10 کو عرس ہے نا، 10 جمادی الاول، 10 جمادی ثانی کو، ثانی جمادی الاول اور جمادی ثانی، 10 جمادی ثانی کو جو عرس ہے نا، تو وہ آئیں گی۔ میں نے کہا 12 کو، 11 کو بچوں کو بھیجیں گی، صبح ختم ہوگا۔ تو کہتے ہیں اچھا پھر نہیں پہنچتی۔ پھر میں نے بعد میں سوچا تھا نا یہ انہوں نے کیوں کہا، تو وہ تو انہوں نے اس لیے کہا کہ ان کی بیٹی زندگی میں نہیں پہنچی، ادھر ہی تھی خالہ کی فیملی، بیٹے بچے ادھر ہی تھے، شاہ والا 12 کو وہ آئے تھے زندگی میں۔ میں نے کہا جی بلا لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ادھر ہی رہنے دیں، چچا فقیر سلطان علی صاحب کا عرس ہے۔ تو نسبت بڑی دیکھتے تھے۔ اچھا، حضور خواجہ فقیر سلطان علی صاحب اور سردار علی صاحب دونوں بھائی آپ کی جب زندگی میں آتے تھے، ان کی بیٹی تھی یہاں اما جی ولایت خاتون، آپ کے گھر تھی، آپ کی بیوی تھی، فقیر سلطان علی صاحب کی بھتیجی اور سردار علی صاحب کی بیٹی۔ تو وہ ان کے موڈ کے مطابق ان کو ملتے تھے، جب ان کا موڈ ہوتا تھا ٹھیک تو پوچھتے تھے۔ ویسے تو یہ خود بھی بلانے آتے تھے، چاچا جی فقیر جی پاس بیٹھتے تھے، رشتہ بھی خالہ کا دیا تھا، تو وہ تو ابھی اپنی بیٹی سے مانگ رہے تھے بھتیجی سے، تو انہوں نے آتے ہی دعا خیر دے دی فقیر سلطان علی صاحب سے، جو فقیر عبدالعزیز صاحب کی گھر تھیں۔ لیکن کبھی کبھی جلالی تھے، خواجہ مزملی سرکار کے پوتے تھے، تو وہ نسبت بھی دیکھتے تھے اور ان کی مجذوبی کی بھی دیکھتے تھے۔ پھر کہتے تھے بھی آج طبیعت موڈ کیسا ہے، تو وہ خود بھی کہتے تھے خواجہ فقیر سردار علی صاحب سلطان علی صاحب، بھائی آپ انہیں کچھ نہ کہیے گا اپنی بیٹی اور بھتیجی سے، یہ کامل مجذوب ہے، ان کی دعائیں بھی آپ کو لگیں گی۔ تو پھر یہ وہ مبارک دی میں نے عرس کی، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا پوچھا، تو پھر ایک تو یہ مجھے اس وقت اشارہ مل گیا یہ کہیں فوت نہ ہو جائے۔ پھر کچھ دن پہلے انہوں نے ابراہیم صاحب کو بھی کہا، میاں ابراہیم صاحب ہمارے خاندان کے، وہ پوچھنے آئے تھے طبیعت، تو میں چلا جاؤں گا، وہ درود پیچھے کمر کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ جمادی ثانی سے 12 جمادی ثانی تک مجھے اندازہ ہو گیا تھا آپ کی وصال سے، کیونکہ مجھے 7 جمادی ثانی یا 8 جمادی ثانی میں یہ مجھے خواب میں ملے، میں مزملی سرکار کے دربار سے، بلکہ 6 یا 5 جمادی ثانی تھا، خواب میں ابھی ملے نہیں تھے۔ میں دربار سے تلاوت کر کے آیا، فجر کی نماز کے بعد مزملی سرکار کے بیٹھے تھے، مجھے کہتے ہیں تکیہ اٹھاؤ، یہ چیزیں اٹھا کے میرے کمرے میں لے آؤ۔ میں لے آیا، پہلی بار ایسے کہا، پنکھا بھی میں نے کھلارا سٹینڈ والا، پھر میں 7 والے کمرے میں سو گیا، 6-7 یعنی سورج نکل آیا تھا، بعد کی بات ہے۔ تو میں نے بعد میں چائے پی، جب میں سویا درمیان والے کمرے میں، اسی کمرے میں مجھے ملے، 7 والے میں لے کے بیٹھے تھے۔ تو جب مجھے ملے خواب میں دیکھتا ہوں اسی کمرے میں، درمیان والا کمرہ جو ماموں کے ہیں سوا صاحب کے، اس کمرے میں مجھے ملے، اور میں نے دیکھا کہ میں نیچے بیٹھا ہوں، آپ ادھر چارپائی پہ بیٹھے، میں بالکل ایسے ہی بن کے آپ کو دکھاتا ہوں، ایسے آپ نانا ابو جیکٹ میں تھے، یہی جیکٹ تھی یہ جو آپ کو میں نے ابھی دکھائی ہے، یہی جیکٹ تھی، یہ والی، اس جیکٹ میں، اور شلوار تھی اس کلر کی، جیسے یہ قمیض ہے، یہ قمیض نہیں پڑی، اس طرح آپ بیٹھے، یہاں آپ نے تعویذ باندھا ہوا ہوتا تھا، اور یہ آپ کے پتلا سا جسم تھا۔ وہ تصویر دیکھ لیں آپ، اس تصویر کی شکل میں تھے، وہ جس در والی تصویر نے ناصر نکالو، وہ والی تصویر، ہاں زوم کر لیں، جو پہلی تصویر نہیں کھڑی، وہ جیکٹ پہن کے بیٹھے، بالکل اسی طرح جو تھی آپ کے حقیق سے، اس طرح یہ ناگ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، جس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ 7 جمادی ثانی یا 6 جمادی ثانی غالباً تھا، یا 5 جمادی ثانی تھا، وصال سے 7-8 دن یا 6 دن پہلے میں سو گیا، تلاوت کر کے آپ کو کمرے میں بٹھا کے 7 والے کمرے میں سو گیا، اور ایسے بیٹھے، ایسے باتیں کر رہے تھے، یوں بالکل یہی سیم، اسی طرح چارپائی تھی وہ درمیان والے کمرے میں سامنے نیچے بیٹھا تھا، سامنے ایسے میں بیٹھ گیا نیچے، میں ایسے کر کے بیٹھا تھا، اور خواب میں وہ میرا ادب اس لیے تھا کہ میں زندگی میں بھی ان کا جو 2008 اور 3 روحانی نسبت بن گئی تھی، تو اس میں انہیں کہتا رہتا تھا مجھے بیعت کریں، تو وہ میری اسی طرح ادب تھا ان کے ساتھ۔
تو میں بیٹھ گیا تھا، کیونکہ اما جی شہزادی نے جب ان کے مجھے حالات و واقعات بتائے تھے تو میں تو بہت زیادہ عاشق ہو گیا تھا، اور میں نے پھر ان کو آزمایا تھا، دیکھا تھا، نوٹ کیا تھا، واقعی ولی ہے. تو جو چیزیں دیکھی وہ کبھی کہیں اور نہیں دیکھی تھی. ہاں ان میں مجذوب زماں میں شاہ فقیر احمد انسانی چارپائی پہ ایسے وہ بیٹھے تھے اس جگہ پہ، ایسے اس طرف منہ کر کے، میں نیچے سے آگے بیٹھا تھا نہ. وہ مکان وہ صاحبزادہ مظفر الدین صاحب کے جو کمرے ہیں نا، ان کا جو درمیان والا کمرہ ہے اس میں سو رہا تھا. خواب ہی اسی کمرے میں آیا. ساتھ والے میں وہ زندہ بیٹھے تھے. جب میں ان کو بٹھا کے دوسرے کمرے میں گیا، سو گیا، خواب شروع ہو گیا فوراً. جس کمرے میں مجھے خواب آ رہا ہے بیٹھے بھی نانا جی میں نے اسی کمرے میں پایا ہے، حالانکہ تھے تو ساتھ والے میں، نکر والے پہ. اور میں ایک بات اور بتاتا ہوں، جو نکر والا ساتھ والا کمرہ ہے نا، جہاں ماموں جان کا اے سی بھی لگا ہوا ہے کمرہ، اس میں 10 سال رہا ہوں. نانا جی سن 2009 میں فوت ہوئے، 2010 میں نانی جان نے مجھ سے وہ کمرہ کھلوایا، اور اس میں 10-11 سال میں رہا ہوں. 12 سال، یعنی 2010 سے 2020 تک اس کمرے میں رہا ہوں جہاں نانا جی رہتے تھے. آخری 4 سال جو نانا جی رہے اس کمرے میں، نانا جی آخری سن 2004 سے سن 2009 تک اس کمرے میں رہے. باقی جو زندگی تھی نا سن 2004 تک، سن 1935 سے لے کے سن 2004 تک اسی حویلی میں ان کی زندگی کی ہے. وہ باہر والے جو کمرہ ہے نا مزملی سرکار کا اور خواجہ مظفر الدین صاحب کا، جو میں ابھی بعد میں آپ کو باہر جا کے بھی بتاتا ہوں وہ بات، ٹھیک ہے جی. جی ہاں، وہ زندگی پوری ادھر ہی اسی حویلی میں گزری ہے. آخری 4 سال ادھر ہی تھے، کیونکہ ہم سب ادھر رہتے تھے. نانا جی پہلے ادھر رہتے تھے، سن 2004 سے پہلے ادھر اکیلے رہتے تھے اس حویلی میں. یہ مطلب ہمیں تو ڈر لگتا تھا اس حویلی میں اس وقت آتے ہوئے بچپن میں، باقی لوگ بھی ڈرتے تھے. وہ نانا جی یہاں رہتے، 2004 میں انہیں ایک تکلیف بنی، پیٹ میں پانی آیا، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے، تو اسی حویلی میں رہے ہمارے ساتھ 4-5 سال، 4 سے لیکن 2009 تک. میں آگے سے بیٹھا تھا، ان کے آگے سے بیٹھا ہوا تھا میں. تو وہ خواب میں نا ایسے باتیں جنات سے، مجھے لگا جنات سے باتیں کر رہے ہیں، ایسے زور دیکھے نا چرپائی پہ وہ باتیں کر رہے تھے. میں اسی حالت میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسے وہ باتیں کر رہے تھے، مطلب ایسے باتیں کر رہے آگے سے میں بیٹھا ہوں. اچانک سے نا وہ کہنے لگ گئے پنجابی میں، تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی ہوئی. اچانک سے میں نے کہا نانا جی کی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور وہ بھی خواب کی بات. میں سر چایا تو میں نے دیکھا، ایسے سر اٹھایا، میں نے دیکھا ان کو، تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا ہوں بھائی کسے کہہ رہے ہیں. ہلکی سی ان کی جو منہ ہے نا میری طرف تھا، ایسے یہاں باتیں ایسے کر رہے تھے نا، جب وہ بات کی تو یہاں تھا وہ ایسے. ہاں میں دیکھنے لگ گیا کمرے میں. اچانک سے انہوں نے انگلی اٹھائی، ہاتھ اٹھایا، ایک جہاں زور دے کے بیٹھے تھے، ایسے بیٹھتے ہی ایسے تھے زور دے کے. ہاں انگلی اٹھائی، یہ نگ جو تھا ان کی انگلی میں تھا، یہ انہوں نے تھوڑا سا آگے کیا. یہ تبھی میں نے تمام حقیقوں میں سے یہ نکال لیا. یہ انہوں نے آگے کیا، آگے کر کے ایسے رکھا انہوں نے، ایسے اس طرح کا وہ جو نگ جو تھا نا انگوٹھی تھی، اس سے اتنا زیادہ سبز رنگ نکلا، پورا کمرہ اسی طرح اس طرح کا ہو گیا، اس کلر کا. جب اس کلر کا سارا سبز ہو گیا نا، یہ ذرا اس کمرہ اس وقت سبز ہو گیا جب اس سے وہ دودھیوں کی طرح، جیسے دودھیا کلر ہوتا ہے نظر آتا ہے آر پار، ایسے ہو گئے. دیواریں اسٹمپ پر ہر چیز نظر آتی تھی. دور ادھر میں نے دیکھا تھا کہ بزرگ بیٹھے تھے اس طرف قبلے والی سائڈ، نیچے پہلے نہیں تھے، جب اس سے نکلی روشنی تو وہ بیٹھے تھے. اور وہ میں دیکھ بھی رہا تھا، کمرے میں تھے، میں ان کے پاس پہنچ نہیں سکتا تھا. سفید لباس میں تھے، گھنی داڑھی تھی، سفید انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا مکس کپڑے کا. ان بزرگوں نے بہت خوبصورت چہرہ تھا ان بزرگوں کا، نورانی. یہ بات کہنے کے بعد کہ طے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، اس کے بعد یہ میں نگ اگن کی تھا. اس کے بعد اس ٹائم اتنے وہ بزرگ بیٹھے. اب وہ پنجابی میں باتیں کر رہے تھے، میں ان کی پنجابی بتا رہا ہوں. وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. پھر میں نے انگوٹھی کی طرف دیکھا، اس میں نے غور کیا، اب اس سے سب کچھ ہو رہا ہے، نکل رہا ہے. میں نے وہ بزرگ بھی دیکھے، وہ بیٹھے تھے جس طرف ایسا انہوں نے رخ کیا ہوا تھا نک کا نا انگوٹھی کا ایسے، تو وہیں بزرگوں کو میں نے پایا. پھر سارے کمرے میں وہی رنگ چڑھ گیا، سبز. پھر میں نے انگوٹھی کی طرف جب غور کیا نا، کیونکہ میں تجسس میں کے عالم میں تھا، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. جب میں نے وہ انگوٹھی کی طرف غور کیا، دیکھا نا، تو اس انگوٹھی کے اندر، ناک کے اندر، ایک آگے دور کہیں آگے، یوں لگتا تھا ابھی اندر ہے، اس کے اندر کے آگے کوئی نور تھا. اتنا اب مجھے نہیں پتا میں کہوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی ہے یا کیا، نہ میں سمجھ نہیں سکا وہ کیا چیز ہے. مجھ سے دیکھی بھی نہیں گئی، ایسے میری آنکھیں چودے آ گئیں اور آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی. تو میں نے آنکھیں نیچے کی، اس طرح میں کرتا ہوا اٹھا، فوراً ڈر گیا میں وہاں سے. میں نے چوکڑا مارا ہوا تھا، آگے بیٹھا تھا ادب کے ساتھ، میں ڈرا. اور وہاں دروازہ تھا، جو سینٹر والا کمرہ ہے اس کا دروازہ ہے، وہاں تک میں بھاگتا ہوا گیا، وہاں پہنچا. ایک کمرہ ابھی تک میں کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا، دروازے تک تھا. پیچھے سے ہنس رہے تھے، کہہ کے مار کے، نانا جی مجذوب زماں فقیر احمد انسانی. میں نے مڑ کر دیکھا ان کو، تو ایسے کر کے ایسے کر رہے تھے، مجھے فرما رہے تھے کہ اس نے دیکھا ہوا نہیں تھا، آج دیکھ کے آج ڈر گیا. پنجابی چاہتا اس ڈٹھو یا کون آئی کے
اج ڈٹھا آستا ڈر گیا وہ خواب مجھے اتنا تجسس کیا. پھر سبزادہ صاحب آگے ماموں خواب مجھے انہوں نے آ کے اٹھا دیا. کہتے ہیں یہ ریکارڈ ماموں جان آگے سبزادہ صاحب انہوں نے مجھے جگایا کہ زبیر اٹھو تمہیں نانا جی بلا رہے ہیں بابا جی. اس ماموں جی میں نے آ کے اٹھایا اٹھ زبیر تین بابا جی سرے نے پہن. حالے میں تجسس سے سوچا پہ میرے دل فوراً گل آئی بکری نانا جی اور فوت تو نہیں تھی بنا لے آپ کا وصال تو نہیں ہونے والا. پھر ماموں دوبارہ آ گئے ایک بار تن نہیں آ کے تن بابا جی سرے نے پہن. میں وہاں سے اٹھا دوبارہ کمرے میں گیا تو ایسے جیسے انتظار نہیں کر رہا ہوتا یہاں بیٹھے چارپائی ان کے کمرے میں ایسے پڑی تھی اسی طرح ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے. وہاں امی کھڑی تھی ماموں کھڑے تھے جہاں. مجھے کہتے ہیں ادھر آ کے بیٹھو. میں بیٹھ گیا میرا منہ دیکھا نا ماموں اور امی نے کیا بات ہے میں نے کہا آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے ایسے میرے سر سے نا میری کمر پہ ہاتھ مارا اس طرح. تو وہ بات اس وقت مجھے بھول گئی کہ ابھی بتانی تھی نا اسی وقت بھول گئی. پھر کافی دیر تک میں نے نہیں بتائی. پھر کچھ دیر بعد میں نے امی ماموں کو بتایا. وہ خواب پھر 10 جمادی ثانی کو عرس تھا خواجہ فقیر سلطان علی صاحب کا. زور ٹائم میں ان سے اجازت لے کے گیا تھا نانا جان سے. وہ 12 کو فوت ہو رہے ہیں 12 جمادی ثانی کو. تو وہ میں جب وہاں پہنچا شاہ والا تو فقیر عبدالعزیز صاحب کو میں نے بتا دیا تھا وہ خواب. وہ کہتے ہیں آپ ان کی نگاہ میں ہو توجہ میں ہو یہ جو سبز رنگ تھا اور وہ بزرگ سفید ان کے بزرگ مزملی سرکار بھی ہو سکتے ہیں یا آپ وسلم بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی نیک ان کے پیر و مرشد شیر شاہ مست قادری بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی ان کے باوجداد میں سے ہو سکتے ہیں. اور ان کا وہ اپنی ان کی زندگی دیکھیے نورانی روحانی زندگی دیکھیے جو انہوں نے زندگی میں سب کچھ کمایا ہے. انہوں نے آپ کو زیارت کروائی ہے اور پھر آپ ان کے نقش قدم پہ آپ کی خصوصی توجہ ہوگی لسٹ میں ہوں گے. ایک اور خاص بات ہے راز کی انہوں نے کہا وہ میں پھر بتاؤں گا. اس وقت فقیر عبدالعزیز صاحب کو کوئی تکلیف بھی تھی. عرس شروع تھا جب میں نے ان کو بتایا تھا ایک. پھر اس کے بعد میں فقیر عبدالعزیز صاحب جب وصال پہ آئے 12 جمادی ثانی کو یہ 10 جمادی ثانی کو میں نے رات کو بتایا. صبح جمعہ تھا 11 جمادی ثانی کو میں گھر آ گیا. میں نانا جی کے پاس بیٹھ کے ایک سونی ریکسن سیٹ پہ کلام تھا سخی سلطان مئو صاحب کا وہ لگایا تو نانا جی رونے لگ گئے بہت روئے. پھر میں وہ بغداد شہر کی جب بات آتی تھی حضور غوث پاک کی اور حضور سخی سلطان مئو کے صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار تھے وہ میں چیک کرتا تھا. پھر بعد میں بھی اسی وجہ سے رو رہے ہیں کہ کوئی تکلیف ہے. پاس بھی گیا پوچھا پھر وہ لگا تھا پھر روتے تڑپتے. پھر میں نے بند کر دیا جمعے کے وقت. اور ہفتے والے دن جمعے والا دن گزر گیا. رات کو وہ بات بتائیے جب شیر شاہ صاحب کی زیارت ہو رہی تھی ان کو تو میں نے کہا کیا ہے جی آپ کو اور وصیت بھی. پھر صبح بعد از نماز فجر آپ کا وصال ہو گیا 12 جمادی ثانی کو. یہ اسی جمادی ثانی کے 10 دن جو 12 دن تھے ان میں مجھے خواب میں بھی ملے اور میرے ساتھ تعلق اتنا ان کا قربت ہو گئی تھی کہ بہت زیادہ. نانا جی منصوبے زماں کی میرے کھانے کا پوچھتے چائے کا پوچھتے پانی کا پوچھتے. سن 2008 اور 9 اس میں بہت زیادہ 6 جون 12 جمادی ثانی بروز ہفتہ بعد از نماز فجر سن 2009 میں ٹھیک ہے نا جی اس میں ان کا وصال ہوا ہے. اور سارے مریدین پہنچے تھے جنازے پہ اور یہی اپنی زمین پہ ان کا جنازہ ہوا تھا. مجھے کمرے میں ایک دن کہتے ہیں 2 بندوں کا مجھ سے پوچھا. پھر مجھے کہا میں آج تک کسی کے گھر میں نہیں رکا ہوں کہیں میلہ نہیں گیا کہیں بار نہیں گیا. میں اپنی جگہ پہ رہا ہوں. میں فوت اپنی جگہ پہ ہوں گا میرا جنازہ میری اپنی جگہ پہ ہوگا اور میری تدفین میری اپنی زمین پہ ہوگی. ہاں تو حصے بھی تھے اور مجھ سے کئی باتیں شیئر بھی کرتے تھے. ہر بات اب بتانے کی نہیں ہے ہر چیز ہر بات کچھ ضرور جو مجھے کچھ ضروری اہم ہوتی ہے وہ میں باتیں ذکر کرتا ہوں جو بتانی چاہیے لیکن ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو دل بھی ٹوٹ سکتے ہیں کچھ چیز ہر چیز میں نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے نا. نانا جی مجذوب زماں فقیر احمد ثانی صاحب کی 2-3 کتابیں لکھی جائیں ان کی جو اہم ضروری باتیں اگر ان پہ لکھیں تو خواجہ مزملی سرکار تو بہت دور کی بات جو ان کے پوتے تھے مجذوب زماں فقیر احمد ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو یہ ان کا وصال کے وقت پھر جو تھا نا ان کی غسل کی میں نے الحمدللہ مجھے سعادت ہے میں نے ان کی کنات لگوائی غسل کا پردے کا صحیح انتظام کروایا جگہ کا کیونکہ ماموں تھے اکیلے. پھر ہم جنازہ ان کی اپنی جگہ پہ ہوا. قبر مجھے ایک دن میرے ساتھ جمعرات پہ میرے ساتھ آئے دیے جلانے تو مجذوبی حالت میں تھے. 1-2 بجے سے پوچھ رہے تھے اثر ہو گئی ہے اثر کے بعد جانا تھا نا. اثر کے بعد پھر گئے تو اثر کے بعد میں نے کہا نہیں جی ابھی دھوپ ہے آپ نے نہیں جانا. پھر اثر کے بعد کٹھے گئے مجھے جائے نماز پہ پاس بٹھایا. لڑکا طالب علم دیے جلاتا رہا ٹھیک ہے جی. میں پاس بیٹھ گیا صفتر تھا دیے جلا رہا تھا تو 3-4 طالب علم مجید کلو اور شفیق اوان اور 2-3 اور تھے. تو کہتے ہیں جی فلاں طالب علم چھوڑ جائے گا فلاں چلا جائے گا. پھر اسی طرح میں نے پوچھا میرے دل میں تھا ابھی میں نے پوچھا ہی نہیں تھا. پھر میں نے پوچھا جی موسیٰ قادری صاحب کہاں سے آئے تھے کہتے ہیں جی وہ مدینہ شریف سے آئے تھے موسیٰ قادری صاحب. تو میں نے دل میں سوچا بھی وہ عرب تھے اچھا بغداد کا سنا ہوا تھا پیدائش ہوئی ہے تو عرب تھے. تو کہتے میں نے شک کیا نا ان کی بات پہ تو مجھے ایسے مڑ کے دیکھتے دل میں ہی کیا. کہتے ہیں مدینہ شریف سے نہیں آئے تھے تو اور کہاں سے آئے تھے
ابھی میں نے دل میں یہ سوچ رہا تھا، مزملی سرکار کے مزار کے پاس بیٹھے ہیں جائے نماز پہ، مجھے کہتے ہیں یہاں بیٹھو، میرے لیے جگہ چھوڑی، کہتے ہیں ادھر بیٹھو میرے پاس۔ ماموں کے کہتے تھے سرگادہ صاحب کو، مظفر الدین صاحب، اس کو وہ جو برکت والی جگہ ہے اس سے ایک بوری دینی ہے گندم کی، زبیر کو، وہ میری جگہ ہے۔ بڑا پیار کرتے تھے میرے ساتھ۔ ایک بار احمد حسن صاحب کے ساتھ میں جا رہا تھا، مجھے کہتے تھے آندھی آ رہی ہے مت جاؤ، راستے میں آندھی آئے گی اور تمہیں گاڑی کو دھکے لگانے پڑیں گے۔ مجھے اترام شاہ والا موڑ پہ دھکے لگانے پڑے گاڑی کو، ادھر سے آندھی بھی آ گئی تھی۔ اللہ فقیر اسماعیل صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ اسی طرح بہت سی میرے لیے 2008 میں جب ان کا میرے ساتھ بہت قربت ہوئی نا، جب میں ماموں امی سے ناراض تھا تو یہاں آ گیا، لے آئے مجھے خواب میں، جب کاٹا تھا وہ میں نے پہلے آپ کو خواب بتایا تھا یا کسی اور ویڈیو میں، تو مجذوب زمان پہ ایک اسپیشل ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ اسپیشل۔ تو وہ اس کے بعد جب میں گھر آ گیا تو سال ڈیڑھ جو میرے ساتھ تعلق رہا، ہر بات کی فکر کرتے، کھانے کی، پینے کی، چائے کی، اوے میانو اس کو کیوں نہیں دیے، تبھی تو چلا جاتا ہے، بہت آخر تک میں ان کے ساتھ رہا۔ وصال جب کلمہ بھر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، فوت ہو رہے تھے، وصال فرمایا، اس وقت بھی میں سامنے کھڑا تھا، ڈاکٹر بشیر صاحب کو میں بلانے گیا تھا، وہ آئے، چیک کیا، فوت ہو گئے تھے۔ اور قبر کا میں بتا رہا تھا نا، وہ میں صاحب پاس بیٹھا تھا نا جائے نماز پہ، جب دیے جلانے گئے تھے جمعرات، 1 کے 2 جمعرات پہلے، یعنی ہفتے کو فوت ہوئے نا، جو ہفتے کے ساتھ ٹچ تھی نا جمعرات، جمعے والی، جمعے کے ہفتہ جمعرات اور جمعہ عرس تھا شاہ، اس پہ نہیں گئے تھے دربار پہ، اس سے پچھلی پہ میرے ساتھ گئے تھے۔ اور چیک اپ پہ ہم جب گئے تھے قید آباد، وہ بھی میں ساتھ کیا تھا۔ اور جب ہمارا ایک طالب علم یہاں پڑھتا ہے صفدر، اس کے ایک کام تھا، ہم قید آباد گئے تھے، اس کے کام کے لیے فقیر غلام حبیب صاحب کے پاس میں لے گیا تھا، تب بھی ماموں نے مجھے کہا تھا، میں نے راضی کیا تھا ان کو کار میں بٹھا کے۔ وہ بھی ایک بڑا عجیب سا ہنسی والا واقعہ، میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو کہتے میاں موسیٰ صاحب مدینہ شریف سے نہیں آئے تھے، اور کہاں سے آئے تھے؟ پھر میں نے پوچھا شیر شاہ صاحب کہاں تھے؟ ایسے شیر شاہ مظملی سرکار کے، وہ لکھنؤ سے آئے تھے۔ پھر میں نے کہا جی کہ ہمارے خاندان میں سے کون جلدی جلدی فوت ہوگا اور یہاں حویلی میں آئے گا؟ نانی اماں بیمار تھی نا، علیل ہوتی تھی کمزور، تو کہتے ہیں سب سے پہلے میں آنے والا ہوں، ویسے پیچھے ہو گئے، ایسے میں آنے والا ہوں، بہت جلد آنے والا ہوں، کہتے ہیں بہت جلد آنے والا ہوں، اسی ماہ انہی دنوں میں فوت ہوئے تھے نا، کہتے ہیں یہاں میری قبر بن رہی ہے، یہاں۔ پھر قبر میں نے نا جب وہ فوت ہوئے تو نیچے بنوا دی تھی سیٹنگ، مزملی سرکار کے قدموں کے نیچے۔ تو بعد میں فقیر عبد الرحمن صاحب شاہ والا شریف والے آئے تو انہوں نے قبر سائڈ پہ مزملی سرکار کے ساتھ بنائی، اب ہے۔ پھر مجھے یاد آیا، فرمایا تھا میری یہاں قبر بنی ہے، اسی جگہ بنی۔ پھر اور بہت سی باتیں جو مجھے انہوں نے بتائی تھیں وصال سے پہلے، اور وہی ہوا، ایسے انگلی کا اشارہ کیا تھا کہ تمہارا مکان یہاں بنے گا اس حویلی میں، ایک دن وہ شادی کریں گے تمہاری، ادھر اشارہ ہوتا تھا، شادی ادھر ہی ہوئی تھی، ادھر ہی مکان بنا ہے، تو انہی کی حویلی ہے یہ خواجہ مزملی سرکار کی۔ تو میں وہ کیا بات کر رہا تھا ان کی کہ میں واقعہ، ہاں قید آباد جو انہیں فقیر غلام حبیب صاحب کے پاس صفدر جو ہے نا لڑکا آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا ایک کام تھا، تو میں نے راضی کیا تھا ان کو، وہاں لے کے گیا تھا۔ تو میں نے کیسے راضی کیا تھا؟ سارے گھر والوں کو ماموں نے کہا، سب نے اپنی طرف کوشش کی، نہ مکمل ہو گئے، حتیٰ کہ میری بہن تھی آسما، اسے بھی، خالہ کو بھی پیارا تھا، اس نے بھی۔ پھر ماموں نے مجھے کہا، میں نے کہا جی یہ ادھر کیسے میلا جائیں، یہ بڑے ہیں، فقیر غلام حبیب صاحب چھوٹے ہیں ان سے، وہ تو ان کی عقیدت مندوں میں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اتنے لوگ آ گئے ہیں باہر، میری عزت کا سوال۔ پھر میں نے طریقے کے ساتھ گیا ہوں کمرے میں، تو میں نے کہا جی صفدر یہ ہے، محبت کرتا ہے، دربار پہ جاتا ہے، یہ ہے وہ ایسے۔ جب مزملی سرکار کی بات کرتے ہیں نا، ان کے دادا یا پردادا کے جو حاضری دیتا تھا یا کوئی کرتا تو خدمت کی بات کرتے تو وہ فوراً راضی ہو جاتے۔ تو میں نے کہا جی اس کا ایک کام ہے، اس کے مطلب وہ میں کام ذکر نہیں کروں گا، ذرا مناسب نہیں ہے۔ تو پھر میں نے راضی کر لیا، ایک ہنسی کے ساتھ میں نے راضی کیا، کہتے ہیں اس نے یہ کیا ہے، اچھا، پھر اس نے آگے سے ایسے کر دیا، ایسے میرے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کار ہے؟ میں نے کہا جی کار ہے، چلتے ہیں۔ وہ میری بہن نے نا قمیض پہلے استری کر دی، تو شلوار بعد میں استری ہوئی تھی۔ شلوار جب انہوں نے پہن کے، پگڑی یہی باندھ کے، یہ پگڑی تھی، پگڑی باندھ کے اینک کر کے، وہ ان کی آسا مبارک ہے نا، جو وہ کھونڈی جسے کہتے ہیں، وہ بھی ساتھ رکھتے تھے نا، آسا سنت ہے، ویسے بھی سنت رسول ہے، وہ نکال کے باہر آ گئی۔ اب شلوار میلی، قمیض صاف، تو ماموں کہنے لگے میری عزت ہے، غصے ہو گئے۔ پھر میں نے ماموں کو اشارہ کیا، بڑی مشکل کے ساتھ وہ غصے ان کا ختم ہوا۔ پھر میں نے ہاتھ میں ہاتھ تھا ان کا، پھر باہر کار میں بٹھا کے پھر فقیر غلام حبیب صاحب کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے بڑے جھک کے ملے تھے فقیر غلام حبیب صاحب، پاؤں پہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ایسے کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھے۔ مجھے حکم کیا ہوتا جی میں آ جاتا، جائے نماز بھی دی تھی، رومال بھی دیا تھا، اور سوٹ کپڑوں کا بھی۔ وہ بعد میں سواق شریف والے فاتحہ پہ آئے پہ تو ان کو دے دیا تھا، ماموں نے مجھ سے لے میرے پاس تھے، مجھے دیا تھا، کہتے ہیں رکھ دو جی۔ تو ان کی بے شمار اور وفات کے بعد بے شمار دفعہ مجھے خوابوں میں ایسے عجیب حالتوں میں ملتے تھے، ایسی حیران جلالیوں میں اور چیزوں میں، اور بعض دفعہ تو میں سویا ہوتا تھا، محسوس ہوتا تھا کہ حقیقت میں کچھ ہو رہا ہے ایسا۔
اچھا ہاں، اور مزم علی سرکار کا خواب میں ملنا، ان کی زیارت ان کے کمرے میں ہوئی تھی، ان کے مزارات کو ایسے میں نے چلتے ہوئے آ کے دیکھا تھا، اور بے شمار ان کی میرے اوپر نگاہ تھی مجذوب زمان فقیر احمد دین ثانی صاحب رحمہ. اس پہ انشاءاللہ مجذوب زمان فقیر احمد دین ثانی پہ اسپیشل میں کبھی آپ کو نا ان کا جو ہے نا ان کی میں رہائش بتاتا ہوں، میں یہ بھی ادھر اس حویلی میں رہے، وہ باہر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. اور پھر یہ تھی یہ زیارتیں، یہ چیزیں ہیں جو ان کی نشانیاں ہیں، ان کی یادیں ہیں. ان کی چپل اور برتن استعمال والے ہیں وہ بھی میرے پاس پڑے ہیں، وہ دوسری الماری میں. تو آج اتنا ہی. میں معاملات ہیں بہت سارے عرس کے جو میں نے وہ دیکھنے ہیں، تو دن کم رہ گئے. 11 نومبر بروز ہفتہ آپ کی چادر پوشی کی بھی تقریب ہوگی، آپ کی حویلی میں محفل ہوگی. رات کے علماء اکرام کی تقاریر ہوتے ہیں، دور دراز سے مریدین آتے ہیں، اہل علاقہ آتا ہے، شہر پورا آپ کا چاہنے والا ہے. اترا شہر جو مزم علی سرکار کی اور نانا جی کے جو آپ مزار ہے اترا شہر میں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے. اتنے بڑے ولی کامل غوث کتب کے اور اہل محلہ، اہل علاقہ، تمام خیلی، تمام اترا برادریاں، تمام شہر آپ کو چاہنے والے. اور جو ہماری ٹیم ہے، ملک حسنین صاحب، ملک فیصل اقبال صاحب، ملک محمد سعید تانخیل اور ملک برار صاحب، ملک امیر حمزہ صاحب، حبیب خیل، ملک فروخ خان خیل، اور جتنے اشتہاروں میں باقی جو نام ہیں اور جو دوست احباب ہیں ان سب وہ سارے، اور مامو جان کی جو ٹیم ہے مریدین اور وہ، اور سارے اہل علاقہ اور مریدین اور سارے احباب اور سارے جو ہیں جو وہ سارے مطلب بات کا بڑی مبارکباد کے حقدار ہیں. اور بڑی خوشائن بات ہے کہ ہمارے شہر میں عرس بھی ہوتا ہے آپ کا، اور آپ کے مزار بھی ہے، اور حاضری دیتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور سارے شامل ہوتے ہیں. اور سارے انتظامات بیٹھ کے لوگ دیتا ہے اپنی رہائش کے لیے، لوگ اپنی بیٹھکیں دیتے ہیں مہمانوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سارے قافلوں کو خیر سے لے آئے، خیر خیریت سے عرس ہو، سلامتی سے ہو. اللہ تعالیٰ شر سے بچائے، مصیبت سے بچائے، امن کے ساتھ ہو، اور اتفاق سے، خیر سے، سلامتیوں کے ساتھ ہو، اور آپ کے فیض سے ہم اسی طرح مالا مال ہوتے رہیں. اور خیر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.